اب کوئی کافر آپ سے پوچھے کہ بھائی اگر اللہ رب العالمین نے آپ کی تقدیر میں جہنم لکھا ہے، آپ کی تقدیر میں جہنم لکھا ہے، آپ 1000 مرتبہ کوشش کرنے کے باوجود جنت نہیں جاتے، ایسا ہی ہے نا؟ اب کافر اور ملحد اعتراض کرو گے کہ بھائی ہمارے تقدیر میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ میں ملحد ہو جاؤں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کافر کہیں گے کہ بھائی، کافر کہیں گے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں کفر لکھا تھا تو ہم کیسے بن جاتے؟ لکھنے والا کون ہے؟ اللہ، اور اللہ نے جو لکھا ویسے۔ اب اس سوال کا جواب کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے لیے یہ لکھا، اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے کہ بھائی آپ تو میں جنت میں کیسے جاؤں گا؟ اور پھر ملحدین ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں، وہ حدیث یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ایک انسان پوری عمر نیکی کے راستے پر چلتا ہے اور اس کے اور جنت کے مابین ایک لیسٹ کا فاصلہ ہو جاتا ہے، انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حدیث یاد ہے نا آپ کو یہ والا؟ اور اسی طرح ایک انسان پورے عمر گناہ میں لگا ہوتا ہے، ان کے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھی ہوتی ہے، اس انسان اور جہنم کے درمیان ایک لیش کا فاصلہ ہوتا ہے، انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ انسان جہنم نہیں بلکہ جنت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ تقدیر لکھی گئی ہے۔ اب ملحد کہتے ہیں ابو بکر کہ اللہ نے اگر میرے حق میں جنتی لکھا ہے تو میں جنتی ہوں۔ اب ملحد کہیں کہ اگر اللہ نے میرے حق میں جہنمی لکھا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بھائی اعتراض کو سمجھ گئے؟ آپ بتائیں اعتراض کیسا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ملحدین کہتے ہیں جب ہماری تقدیر میں جنت یا جہنم لکھا ہے جی تو پھر ہم کس طرح اس چیز کو وہ کر دیں؟ ہاں، ہمارے اس میں کیا قصور ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ جی سمجھ گئے؟ ابھی دیکھیں، میں آپ سے ابھی پوچھتا ہوں، میں آپ سے، اور یہ جواب بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ عجیب بات ہے کہ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے۔ اب غور سے سنیے، مدرسہ میں ظہر کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے؟ 1:30۔ اب دیکھیں یہاں پہ، یہ آپ دیکھ لیں، 1:30 کو ظہر کی ٹھیک ہے۔ کل کون سا دن ہے؟ بدھ، یہ بھی لکھ لیں یہاں پہ۔ بدھ کا دن ہے کل، سمجھ گئے آپ؟ دو مثال کافی ہوگی انشاءاللہ۔ ابھی میرے طرف دیکھیے، مدرسہ میں جو نماز ہوتی ہے 1:30 کے وقت، ابھی آپ لوگوں نے کہا کہ 1:30 کو نماز ہوتی ہے اس لیے یہ نماز 1:30 کو پڑھائی جائے گی، یا یہ نماز پہلے سے 1:30 کو پڑھائی جاتی تھی اسی وجہ سے آپ لوگوں نے کہا؟ سمجھے نہیں؟ پہلے سے پڑھائی جاتی تھی۔ اب جب 1:30 کو نماز پڑھائی جائے گی، یہ اس لیے پڑھائی جائے گی کہ آپ لوگوں نے کہا کہ 1:30 کو نماز پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ نماز پڑھائی جاتی تھی 1:30 کو، آپ لوگوں نے اس لیے کہا۔ ابھی کل بدھ کا دن ہے، کل یہ آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کل بدھ کا دن ہوگا، یا کل بدھ کا دن تھا آپ لوگوں نے کہا؟ اسی طرح کوئی انسان کے بارے میں اللہ رب العالمین کے کہنے سے کوئی جہنم نہیں جاتا، بلکہ انسان جہنمی ہوتا ہے، اللہ لکھتا ہے کہ بھائی فلاں بندہ جہنمی ہے۔ سمجھ گئے؟ اب کوئی انسان اس وجہ سے جہنم نہیں جاتا کہ اللہ نے لکھا ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ انسان جہنم میں جاتا تھا۔ اب یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے،
آپ یوں کہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں تھا، اللہ رب العالمین کے یہ بندہ مومن ہوگا، وہ ملحد کافر ہوگا، ٹھیک ہے، اللہ نے لکھ لیا۔ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تب یہ ملحد بن گیا ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس نے ملحد بننا تھا اس لیے اللہ نے سمجھ گئے آپ لوگ؟ آپ لوگ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے لاہور چلے جاتے ہیں، تو اب اگر کوئی آپ راستے میں ایک گاڑی کو دیکھے جس پر لکھا ہوا کہ لاہور کی طرف، اور اس میں سب کے سب تبلیغی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے، اور میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہ بس کدھر جائے گی، تو آپ کیا کہو گے؟ ریون مرکز۔ گڈ۔ کدھر جائے گی؟ ابھی یہ جو گاڑی ریون مرکز جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے ریون چلی جاتی ہے یا وہ پہلے جاتی تھی آپ لوگوں نے کہا؟ لیکن آپ کو پتا تھا کہ یہ گاڑی ریون چلے جائے گی۔ اسی طرح جب انسان جہنم میں جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ انسان، تب اللہ رب العالمین لکھتے ہیں کہ بھائی انسان تو سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ کون نہیں سمجھا؟ آپ نہیں سمجھے؟ چھوٹے نہیں سمجھے آپ سمجھ گئے؟ جی اللہ کا وہ علم جو پہلے سے ہی حاصل ہے، اسے تقدیر کہیں گے۔ جی اب یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے نا، اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے، اور اسی طرح اکثر جو علم فتاوجات جو ہوتے ہیں، فتاوجات جیسے فتاوی دارالدیوبند، فتاوی فریدیہ، احسن الفتاوی، ٹھیک ہے، اسی طرح فتاوی شامی، اسی طرح جو فتاوی قاضی، جتنی بھی فتاوی ہے نا، اس سب کے اندر تقدیر پر بحث کی گئی ہے، اور تقدیر کا مسئلہ انتہائی مشکل اور پیچیدہ ہے، لیکن میں آپ کو ان تمام باتوں کا خلاصہ دو ٹوک الفاظ میں یوں بیان کروں گا کہ تقدیر کا مطلب ہے اللہ کی علم۔ اللہ کی علم میں پہلے سے موجود تھا کہ بھائی یہ بندہ، سمجھ گئے؟ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں لکھے کہ یہ انسان جہنمی ہے تو وہ انسان جہنم میں چلا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ انسان جہنم کا عمل کرے گا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمی لکھ دیا۔ سمجھ گئے؟ تو اب انسان جب جاتا، کیا اس پر دلیل موجود ہے؟ ہاں دلیل موجود ہے بھائی، وہ دلیل عقلی بھی ہے اور دلیل نقلی بھی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی انسان کو جہنم میں ڈال دیتا، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیجتے ان لوگوں کے پاس کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کہو کہ اگر اس راستے پر جاؤ گے تو جہنم ہے، اس سے بچ جاؤ؟ اللہ کبھی ایسا کرتا؟ پھر اللہ نے جب انسانوں کے پاس انبیاء بھیجے ہیں، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے جہنم پسند نہیں کرتا۔ اب اللہ رب العالمین جہنم میں ڈالتا کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ یہ انسان اللہ رب العالمین کی بادشاہی کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کا جواب میں آپ کو دوسرے سوال میں دیتا ہوں، سمجھ گئے آپ؟ اگر اللہ رب العالمین کسی کے بارے میں، اگر لوگ ملحدین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے بارے میں لکھا کہ یہ جہنمی ہے، یہ اس وجہ سے جہنمی ہے، تو ہم ملحدین سے کہیں کہ پھر قرآن نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اگر پہلے فیصلہ فرماتے کہ بھائی یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اور اس میں انسان کا اختیار نہ ہوتا، تو کیا اللہ رب العالمین اس کے پاس قرآن بھیجتا؟ اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے ان کو دعوت دیتا؟ نہیں۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے تقدیر میں کہ یہ جہنمی ہے، یہ کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ انسان عمل جہنم کا کرنے والا تھا، اللہ کو تو پہلے سے پتا ہے سب کچھ۔ سمجھ گئے آپ سمجھ گئے؟ اچھا، اب آخری سوال،